الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات
ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وأنكحوا الأيام منكم اور جو تم میں سے بے نکاح لوگ ہیں ان کے نکاح کرا دو والصالحین من عبادکم وإمائکم اور تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله اگر وہ ہوں تنگ دست محتاج تو اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت والا جاننے والا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور ان لوگوں کو بچنا چاہیے گناہ سے جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور وہ لوگ جو مقاتبت تلاش کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تمہارے غلاموں میں سے فَكَاتِبُوهُمْ تو ان کو مقاتبت دے دو ان علمتم فیہم خیرا اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور ان کو دو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اور تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو ان اردنا تحصنا
اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو۔ وَمَن يُكْرِههُّنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بلا شبہ اللہ تعالی ان کے مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والی آیات اتار دیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی، وفی روایہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، جو بھی آدمی میری سنت سے منہ موڑے گا، اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں،
اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہدا سے، ہدایت والی کتاب سے، قرآن مجید سے 18ویں پارے میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 3 آیات پڑھی ہیں، اور انہی 3 آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی انہی آیات کو پڑھا گیا تھا، اور اس کے پہلے لفظ پہ گفتگو چلی، نکاح کی حقیقت کیا ہے۔ آج کے جمعے میں اس کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تاکہ نئی نسل اور وہ لوگ جو معاشرے میں رہ رہے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دیا ہے، اور وہ لوگ دیکھا دیکھی اور رسم و رواج کے پیچھے چل کر اپنے دین کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ ان کی آگاہی کے لیے اور انہیں حقیقت بتلانے کے لیے کہ اسلام کے اصول و قوانین کیا ہیں، اسلام ہمیں کون سے حقائق اور کون سی باتیں بتلاتا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نور، اس کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا تھا۔ یوں تو سارا قرآن ہی ہدایت ہے، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مجید ہدایت کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو بندہ بھی اپنی وسعت کے مطابق اس میں سے موتی لینا چاہے، ہر وقت یہ خزانہ کھلا ہوا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آج اتنا خزانہ لے لو، اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے۔ آپ جتنا چاہیں، آپ کی طبیعت چاہے، آپ اس خزانے میں سے لے لو۔ اور یہ خزانہ ایسا ہے، دنیا کے خزانے لینے کے بعد
ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس خزانے کو لینے کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے۔ قیامت تک لوگ آئیں گے، علماء آئیں گے، مفسرین آئیں گے، قرآن مجید کے شیوخ آئیں گے اور تفاسیر لکھنے والے آئیں گے، بڑے بڑے محققین آئیں گے، بڑے بڑے علم کے ستون عظیم لوگ آئیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کے علوم و معارف کا میں نے پورا احاطہ کر لیا ہے۔ نہیں، وہ اپنے علم اور اپنی وسعت کے اعتبار سے موتی چنے گا، کوئی آنے والا اپنے وسعت اور علم کے اعتبار سے موتی چنے گا۔ اس خزانے کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مکمل طور پہ اس کا کھوج لگا لیا ہے، میں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے بغیر انسانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں۔ آپ جنہیں انسان کہتے ہیں نا، مغرب کے لوگوں کو جن کی تقلید میں آج ہم مسلمان مرے جا رہے ہیں، یورپ کی تقلید میں مرے جا رہے ہیں، ہم انہیں اپنے آپ سے اچھا انسان تصور کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ان کے اندر ذرا داخل ہو، ان کا رہنا سہنا بینا اٹھنا کام کاج اور ان کے حلال و حرام کے معاملات، ان کی رشتہ داریاں، ان کے باقی سلسلے دیکھو، تم توبہ توبہ کرو گے کہ یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ، دکھاوے کے طور پہ، جیسے ہم بھی آج مسلمان رہ گئے ہیں دکھاوے کے طور پہ، عملی مسلمان وہ خال خال ملتا ہے، ڈھونڈے سے ملتا ہے جو عملی مسلمان ہو، وگرنہ بس اسلام کا دعویٰ ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں آئیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا نہیں کرنا۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، چلو جو یہ کر رہا ہے وہی دین ہوگا، جو یہ سارے لوگ کر رہے ہیں یہی دین ہوگا۔ اس کا فائدہ اٹھایا ہے کفار نے، اس کا فائدہ اٹھایا ہے مشرکین نے کہ انہوں نے ہم لوگوں میں ایسے لوگ داخل کر دیے جن لوگوں نے حقیقت میں قرآن کو اور قرآن کے سمجھنے کو ہم لوگوں سے دور کر دیا ہے۔ لوگوں کو کہہ دیا، بہت تراجم ہو چکے ہیں قرآن کے، قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن فتنہ ڈال دیتا ہے، لڑائی ڈالتا ہے، معاذ اللہ، سخت ہے قرآن مجید، بس یہ کتاب پڑھو، جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے یہ کتاب پڑھو۔ یہ قرآن سے دور کر دیا اور سنت سے بھی دور کر دیا، رسم و رواج کو ایسا کوٹ کیا، ایسا پینٹ چڑھایا کہ ہم لوگ سمجھنے لگ گئے یہی سنت ہے، یہی حقیقت ہے، اور ہم لوگ اصل دین سے دور ہو گئے۔ اس لیے کوشش کی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کوشش کو قبول فرما لے کہ آپ لوگوں کو حقیقت کا ادراک ہو جائے، آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے قرآن کہتا کیا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے سورہ نور کو تازہ کر دیا تھا کہ اس میں احکام معاشرت ہیں، معاشرے کے اصلاح کے لیے قوانین ہیں کہ معاشرت درست کیسے ہو سکتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کے اندر پردہ داری کا اہتمام کرو،
باہر نکلو تو پردے کا اہتمام کر کے نکلو، کسی مرد سے بات کرو، غیر محرم سے بات کرو تو نرم بات نہ کرنا، سخت بات کرنا۔ گھر کے اندر بھی رہنا ہے عورتوں نے تو اپنے سینے، اپنے کپڑے، اپنے وجود کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اور گھروں میں، کمروں میں داخل ہونے لگو، گھروں میں داخل ہونے لگو تو اجازت لے کے داخل ہونا ہے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ ان احکامات پر عمل کر لو تو معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے، ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز یہی ہے، بے راہ روی۔ کیا مطلب جی؟ دھیان سے سمجھیے گا بات کو۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر اس کی طبیعت میں اچھائیاں بھی رکھی ہیں اور برائیاں بھی رکھی ہیں۔ وہ سٹرگل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس کی برائیاں مغلوب ہو جاتی ہیں اور اس کی نیکیاں غالب آ جاتی ہیں، اس کی اچھائیاں غالب آ جاتی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، باقی کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے میں غلطیوں سے پاک ہوں، نہیں، ہر انسان کے اندر غلطیاں موجود ہیں، لیکن وہ جو برائیاں، وہ جو بد صفات ہیں، وہ اچھائیوں کے نیچے کیا ہو جاتی ہیں؟ دب جاتی ہیں، مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندے برائیوں کی طرف دوڑتے ہیں، اچھائیاں ان میں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اچھائیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ مغلوب ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، اپنی اچھائیوں کو کیا کیجئے؟ غالب کیجئے، تو برائیاں، بری عادات وہ خود بخود مغلوب ہو جائیں گی۔ فطرت سلیمہ، انسان کی وہ فطرت سلامتی والی جو اس کو گناہوں سے بچا کے، برے راہوں سے بچا کے جنت کے راستے پہ ڈال دیتی ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اچھے کام کرے، برے کام نہ کرے۔ اچھے کام کیا؟ لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، نماز پڑھے، اللہ کا حکم مانے، پیغمبر آئے ہیں پیغمبروں کی بات مانے، کتاب آئی ہے کتاب کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ یہ فطرت سلیمہ کیا کرتی ہے؟ ڈیمانڈ کرتی ہے قاعدے اور ضابطے پہ چلو۔ جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، بد فطرت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہوتا، وہ حلال و حرام کی تمیز ختم، جو ملے، محرم ملے، غیر محرم ملے، جانور ملے، بچیاں ملیں، جو کوئی چیز ملے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ اس نے اپنی سلامتی والی فطرت کو کیا کر دیا ہے؟ مسخ کر دیا ہے۔ اب یہ بد فطرت لوگ ہیں، معاشرے میں ایسے لوگ کثرت سے موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی بچیاں، بچے، انہیں اپنی ہوس کا شکار کر کے قتل کر دیا گیا، ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بد فطرت ہیں، جنہوں نے فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیا ہوا ہے۔ آپ سنتے ہیں 8-8 10-10 آوارہ انہوں نے بدکاری کی اور قتل کر دیا۔ یہ معاشرے میں صبح و شام آپ کا سامنا ہے، آپ سنتے ہیں۔ یہ کیا ہو چکا ہوا ہے؟ ان لوگوں کی جو تربیت ہونی چاہیے تھی، ان لوگوں کی جو فطرت میں اچھائیاں غالب ہونی چاہیے تھیں،
انہوں نے اپنی اچھائیوں کو ختم کر دیا ہے، اب ان کے دل و دماغ پر ہوس آ گئی ہے۔ باتوں باتوں میں باتیں آتی جاتی ہیں، پر موضوع کو میں سامنے رکھتا ہوں کہ اسی پہ گفتگو کروں۔ میں اس کی بے شمار وجوہات بتا سکتا ہوں، لیکن اگر میں سب کا خلاصہ کروں تو صرف ایک نقطے پہ آتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے، جب مسلمان نے حلال اور حرام میں تمیز چھوڑ دی ہے، جو لقمہ اس کے اندر گیا ہے، میٹھا جائے گا منہ کے اندر تو کیسا محسوس ہوگا؟ میٹھا۔ کڑوی چیز جائے گی منہ میں تو کیسی محسوس ہوگی؟ کڑواہٹ۔ زہر جائے گا تو زہر بھی اثر دکھائے گا، چینی جائے گی وہ بھی اپنا اثر دکھائے گی، جو چیز زبان سے اترے گی وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ آج ہم نے پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ حلال و حرام کی تمیز ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے۔ باہر مرغیاں ملتی ہیں، وہ بھی کیسی؟ مردہ، اسی کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، کتوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اور جس کو ہم نے نام دیا جی یہ شعار میں ہے، یہ فلانے ہے، اور نئی نسل اس کے پیچھے لگی ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ یہی حرام گوشت استعمال کیا جاتا ہے اور وہ نسل کھا رہی ہے۔ جب یہ نسل یہ چیز کھائے گی جس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں، جو ملے کھا لیا، تو ظاہر بات ہے اس سے پھر یہی چیزیں باہر آئیں گی، پھر جنسی ہوس ہی باہر آئے گی، پھر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہی فساد ہے معاشرے کا اور یہی تباہی ہے معاشرے کی۔ اسلام نے اس کو ایک وے دیا ہے، حلال استعمال کر، حلال کھا، اور کیا کر؟ نیک عمل کر۔ وہ راہ کیا ہے؟ وہ راہ اسلام نے بتایا ہے، نکاح کر لے۔ جو غلط راستہ ڈھونڈنا ہے، جو برا راستہ ڈھونڈنا ہے، جو غلط راستے کا انتخاب کرنا ہے، جو برے راستے پہ چلنا ہے، اس برے راستے سے معاشرے کے اندر فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، اور ایک دوسرے کو مارا جائے گا، ایک دوسرے کی عزتیں برباد کی جائیں گی۔ اب اس کو صحیح وے دینے کے لیے، صحیح لائن دینے کے لیے اسلام نے کہا برے راستے پہ نہیں جانا، اچھے راستے پہ جانا ہے۔ سیدھا راستہ وہ کون سا ہے؟ نکاح کا راستہ ہے۔ اور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض حالات میں یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، اور وجود انسانی جسم وہ اس کو برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، تو اب اس بندے پہ ضروری ہے کہ وہ کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی، میں نے نکاح نہیں کیا۔ پوچھا کوئی شرعی طور پہ تمہارے پاس لونڈی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے، نان نفقہ دولت پیسہ ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی وہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے بہت برا کام کیا ہے، تم شیطان کے بھائی ہو۔ یعنی سخت جملہ آپ نے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ نکاح کرتے،
تم نے نکاح نہیں کیا، اور جو آدمی وسعت کے باوجود، مال کی فراوانی کے باوجود نکاح نہ کرے، وہ ذلیل ہو کے مرا ہے۔ یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک بندھن ہے، بندہ اس میں قابو آ جاتا ہے۔ نہیں، اس سے بندہ طرح طرح کی بیماریوں میں سے بچ جاتا ہے۔ آج پوری دنیا، پورا ورلڈ سیدھے راہ پہ تو آتے نہیں، الٹے راہ پہ چل کے اس کو رکاوٹ اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جائے، لیکن وہ بہتری ہو تو نہیں سکتی۔ یہ ایڈز کی بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی بدکاری کی وجہ سے، بے نکاحی کی وجہ سے۔ یہ جوڑے آپس میں جی ہمارا کوآپریشن ہے، جی ہم آپس میں چلتے ہیں، جی ہماری دوستی ہے، جی فرینڈشپ ہے، جس کو آج بڑے خوبصورت نام دیے گئے ہیں، اس میں سے آگے چلتے چلتے یہی ایڈز معاشرے کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ اب پورا ورلڈ کہتا ہے لا علاج ہے، لا علاج ہے۔ یہ لا علاج نہیں، جو رب نے تمہیں علاج بتایا تھا کہ اپنی نظروں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس کا علاج تم نے کیا نہیں، اور تم اس راہ پہ پڑ گئے جو راہ نیرا جہنم بالکل گڑا ہے۔ تم اس راہ پہ چلے گئے، اپنے آپ کو تم نے تباہ و برباد کر دیا، اور اب لگے ہو جی یوں کر لو، اس طرح کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو۔ جو بھی راہ اختیار کرو گے، یاد رکھو اسلام سے ہٹ کے ہوگی، وہ راہ ظاہری طور پہ تمہیں اچھی نظر آئے گی، لیکن اس کا اینڈ بڑا خراب ہوگا، اس کا نتیجہ بڑا خراب ہوگا، اس میں فساد ہی فساد ہوگا، اس میں تباہی ہی تباہی ہوگی۔ اس لیے اسلام نے راستہ تمہیں دے دیا ہے، بتلا دیا ہے، نکاح کر لو، اور نکاح ان لوگوں کے کراؤ جو تم میں سے کیا ہیں، بے نکاح۔ لفظ استعمال کیا ایاما، آئم ان کی جمع، ایاما وہ جن کا نکاح ہوا نہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ یا مرد نکاح تو ہوا پر بیوی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی، یا بیوی کا خامد فوت ہو گیا، یہ سارے اس میں ہیں۔ معاشرے کے اندر ان کو کیا کرو، جوڑو، ان کا نکاح کرو۔ لیکن جو چیزیں میں پچھلے جمعے بھی بتا چکا ہوں، جو ہم نے اپنی اپنی آڑیں بنائی ہوئی ہیں، وہ آڑیں درست نہیں ہیں۔ اونچا خاندان دیکھنا ہے، عالی نسب دیکھنا ہے، اور پیسہ دیکھنا ہے، دولتیں دیکھنی ہے، لڑکا باہر کے ملک میں ہے تو پھر نسبت کریں گے، وگرنہ نہیں، اونچے خاندان کا ہے نسبت کریں گے، وگرنہ نہیں۔ میاں یہ بات نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام تمہیں کہتا ہے اچھے اخلاق والا ہے، صحیح کردار والا ہے، نان نفقہ رکھتا ہے، نہیں بھی رکھتا تب بھی نسبت کر دو اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ اسے کل مال دے دے، اپنے فضل سے اسے غنی کر دے۔ لیکن یہ نہ کرو کہ عورتوں کو، بچیوں کو بٹھا کے رکھو اور پھر نتیجہ کیا نکلے، وہ بدکاری کا راستہ اختیار کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں آج بیوہ اور مطلقہ، اس کے ساتھ نکاح کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا 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 جی، میری عمر کیا ہے، یہ عمر کیا ہے، یہ عمریں ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہیں، یہ عمریں کیا ہیں، میری عمر کیا ہے، فلانے کی عمر کیا ہے، جی چھوٹی ہونی چاہیے، جی بڑی ہونی چاہیے، جی لڑکا بڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے اپنے اپنے اندازے بنائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نسبت نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، آپ کی عمر ہے 25 سال، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے 40 سال، اور ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں،
میں پہلی شادی کروں تو میں مطلقہ سے کر لوں، میں بیوہ سے کر لوں؟ نہ، غلط ہے یہ بات۔ یاد رکھو، اپنے لیے نہ جیو، کسی کے لیے جیو، اپنا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا، کیونکہ معاشرے نے اسے ٹھوکر مارنی ہے، معاشرے نے اسے ذلیل کرنا ہے، معاشرے نے اسے غلط راہ پہ ڈالنا ہے۔ اب تمہیں چاہیے یہ لیبل جو اس پہ لگا ہے کہ یہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، نہیں، فوراً نکاح کرو اس کے ساتھ یا اس کا نکاح کرواؤ۔ اب نکاح ہوگا، اس کی پاک دامنی، اس پہ بھی حرف نہیں آئے گا، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ اور تم نے معاشرے کے خلاف یہ کام کیا ہے، معاشرے کو ٹھکرا کے، خاندان کو ٹھکرا کے یہ کام کیا ہے، اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی تم سے راضی۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ چڑیوں کو دانے ڈالنے، یہ قبرستان میں جا کے یہ فلاں کر دینا، فلاں کر دینا، جی اس سے خوشنودی مل جائے گی، ہاں ملے گی، ٹھیک ہے، جانوروں کی خدمت کی ہے، پر جو رسم معاشرے میں رائج ہے اس رسم کو توڑنا یہ اصل مردوں کا کام ہوتا ہے۔ مردانگی یہی ہوتی ہے کہ بد رسم کو توڑ دیا جائے اور سنت کو کیا کیا جائے، رائج کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے بیوہ عورت سے پہلی شادی کی، اور پھر آگے بھی دیکھیے، ان کی عمر ہو چکی ہوئی ہے 65 سال، آپ کی عمر ہو چکی ہے 50 سال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جو ہی وہ رخصت ہوئیں نبی علیہ السلام نے پھر نکاح کیے، یعنی کتنی عمر ہے؟ 13 سال اس کے بعد کی عمر ہے، اور بڑھاپا آ چکا ہوا ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس میں حکمتیں موجود ہیں۔ آپ نے اس لیے 11 شادیاں اس لیے کی، اس میں حکمتیں موجود ہیں۔ یہ کفار کا اعتراض اس پہ کان نہیں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، کوئی حضرت صفیہ یہود میں سے تھی، یہود کے سردار حیی بن اخطب، بہت بڑا سردار، اس کی بیٹی ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں، مسلمان ہو چکی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوئی ہے۔ یہودی جو پہلے مقابلہ کرتے تھے ان کے کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اور ان کا قبیلہ، ان کا سارا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ جب حضرت جویریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ان کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے۔ ان کا خاوند عبید اللہ بن جہش وہ مرتد ہو گیا ہے، پر یہ اسلام پہ کھڑی رہی ہیں۔ آپ نے دل جوئی کے لیے نکاح کر لیا ہے حضرت ام حبیبہ سے۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ وہی ام حبیبہ ہیں، یہ وہی غیرت مند عورت ہے جس نے اپنا باپ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے، گھر آیا، باپ کے لیے بستر کو لپیٹ دیا۔ باپ نے کہا یہ کیا؟ بڑوں کے لیے تو بستر بچھایا جاتا ہے، تم نے بستر اٹھا دیا ہے۔ کہنے لگی آپ مشرک ہیں، یہ بستر وہ ہے جہاں میرا مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، میں پلیت کو اس پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ کس سے کلام کر رہی ہے؟ باپ سے ہے۔ ہمارے کہتے ہیں بعد میں چلو جی باہر دا کوئی بندہ ہے، وہ کار تے نہیں نہ پھر لڑائی پان ہوندی، کار تے نہیں سدھی گل کرن ہوندی۔ یہ دیکھو ام حبیبہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، باپ کو سیدھی بات کہی ہے، اللہ نے اسے بھی ایمان کی دولت دے دی، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اور بھی جس کو دیکھو گے،
ان کے خاندان کے لوگ اسلام کے مقابلے میں چلتے تھے، جب وہ آئی ہیں تو اللہ نے ان کو کیا دے دی ہے؟ اسلام کی دولت دے دی ہوئی ہے۔ حضرت میمونہ کا حال بھی یہی، ان کا قبیلہ بھی مخالف تھا اور پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں سارے کے سارے۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں اور نکاح کی حکمتیں بھی موجود ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے، اس سنت کو اختیار کرو، اور حکم دے دیا کہ معاشرے سے بدکاری اور زنا کا خاتمہ تب ہوگا جب تم لوگ کیا کرو گے؟ نکاح کرو گے، اور نکاح میں جلدی کرو گے۔ یہ عمریں گزر چکی ہیں اور عمریں جا رہی ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ ہم لوگوں نے بہانہ اٹھایا ہوا ہے کہ ابھی یہ جوان نہیں ہوا، ابھی یہ عمر نہیں بنی، ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی کاروبار نہیں بنا، ابھی فلاں نہیں بنا۔ یہ چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ضرور مزدوری کر لے گا اور کر کے اپنا اور باقی سلسلہ چلا لے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، نکاح ایک ذمہ داری ہے۔ جب بندے پہ یہ ذمہ داری پڑتی ہے، وہ جو خود غافل رہتا تھا، گلیوں میں پھرتا تھا، عام تھا، نہ اپنا ہوش نہ کسی کا ہوش، اسے بھی اب کیا آ گئی ہے؟ ہوش آ جاندی ہے، وڈیا وڈیاں نو آ جاندی ہے۔ تائیں آہدے نے جنہاں نکاح کیتے ہیں وہ بھی روندے نے، تے جنہاں نہیں کیتے وہ بھی روندے نے۔ یہ ویسے گل بنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ذمہ داری پڑ جاتی ہے نا۔ اب بندہ دیکھے، پہلے بندہ کماؤں نہ کماؤں میری مرضی، کچھ لے کے آؤں نہ لے کے آؤں میری مرضی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب نسبت ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہے میرے نال ایک ہور جان بھی لگ گئی ہے، میرے نال ایک ہور روح بھی لگ گئی ہے، تے ہون او بندہ اگے بہ کے موبائلاں نو پھرولدا سی، اگے بہ کے ویلا بہ کے لوکاں دی لڑائیاں کراندا سی، تے ہون سوچی پہ ہے کام کیڑا کراں، سوچنے لگ گیا ہے۔ پہلے آزاد تھا، اب کیا کرنے لگ گیا ہے؟ سوچنے لگ گیا ہے کیا کروں، خود بھی کھانا ہے اور اسے بھی کھلانا ہے۔ اب وہ ہمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت مارتا ہے، کچھ لے کے آتا ہے، اور کبھی ایک کاروبار میں نقصان ہوا، دوسرے میں چلا گیا، تیسرے میں چلا گیا ہے، حتیٰ کہ پھر یہ حالت آ جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے۔ ہون اے ہوندا ہے اسی کچھ کھائیے یا نہ کھائیے، ہیں اینا نو کھوائیے۔ پھر اپنے بچوں کے منہ میں یہ کہتا ہے میں بلکتا ہوا روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پھر وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کبھی کدھر مزدوری کرتا ہے۔ ویسے کسی کو کہو نا یہ سڑک توڑنی ہے، ہتھوڑا چلانا ہے، چلا، اگر وہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، ورنہ کام کرو، میرے کو پیسہ منو کا دی لوڑ پہ گئی ہے مزدوری کرن دی۔ اب وہ مزدوری کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا پڑی ہوئی ہے؟ ذمہ داری پڑی ہوئی ہے نا۔ وہ ذمہ داری اس کو دھوپ بھی برداشت کر رہا ہے، گرمی بھی برداشت کر رہا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کر رہا ہے، اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا ہے۔ یاد رکھنا یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلانا اور ان کی صحیح تربیت کرنا، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت اونچا عمل ہے، اور فریضۃ بعد الفریضہ اسے کہا گیا ہے۔ فرض کے بعد طلب کسب الحلال، حلال کا کمانا یہ فرائض کے بعد فرض ہے۔ یہ نماز روزہ یہ باقی چیزیں یہ فرائض ہیں، یہ ضروری ہے، ان کے بعد والا فرض کیا ہے؟ حلال روزی کمانا۔ اور جو حلال روزی کماتا ہے اسی کو تو کہا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے اوپر چھالے پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ کے اوپر وہ یوں مزدوری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بوسہ بھی لیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہے ہاتھ سے کمانے والا، مزدوری کرنے والا،
لوگ اسے برا کہیں لوگوں کی مرضی، پر میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں، میرے اللہ کا وہ حبیب ہے، میرے اللہ کا وہ پیارا ہے۔ اب یہ نکاح کی وجہ سے بندے پہ ذمہ داری پڑی ہے، اور وہ اپنے لیے بھی کچھ کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر رہا ہے، اپنی آل اولاد کے لیے بھی کر رہا ہے، اور کئی بیماریوں، برائیوں اور کئی لڑائیوں اور کئی چیزوں سے بندہ کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ بعض اوقات غصہ آتا ہے، لڑائی کو دل چاہتا ہے لڑوں، لیکن کہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرا کی بنے گا، اور میرے گھر سارے میں بڑا اوکھا انہوں پال کے وڈا پیا کرنا بنے گا کی۔ یہ چیزیں آتی ہیں تو بندہ بے جا لڑائیوں سے کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ یہ ہے سنت پر عمل کیا ہے، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس آیت میں یہی حکم دیا ہوا ہے۔ چوتھا حکم آ رہا ہے سورہ نور کا، معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم۔ ایام جو بے نکاح لوگ ہیں، جوان ہیں، اللہ نے انہیں وسعت دیا ہے، مال دیا ہے، نان نفقہ کی ذمہ داری بے شک کوٹھیاں نہ بھی دی ہیں، بے شک مکانات نہ بھی دیے ہیں، بس اتنا ہے گزارا ہو سکتا ہے، مہر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ فرمایا کیا کرو، انہیں بے لگام نہ چھوڑو۔ اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا، بیوہ عورتوں کو چھوڑ دیا، مطلقہ عورتوں کو تم نے چھوڑ دیا، نوجوانوں کو تم نے چھوڑ دیا، ابھی عمر نہیں، تو معاشرے میں زنا پھیلے گا، بدکاری پھیلے گی، معاشرے میں ایڈز پھیلے گا، اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں، انکحوا الایام منکم، نکاح کرا دو، ایام بے نکاحوں کا، عورت ہے تب بھی، مرد ہے تب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور اصحاب بھی موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ عورت آ کے کہتی، اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں، میں خود آئی ہوں اللہ کے نبی، اور اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت علیحدہ ہو گئی ہے، یہاں تو ڈیٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں تو دوستیوں کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ عورت آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں کہہ رہی میں نے وقت گزارنا ہے، جسے ہم نے نام دیا ہے آج متے کا نام دیا ہے، یہ حرام ہے۔ متا یاد رکھنو کہ تھوڑے سے وقت کے لیے، ایک گنے چنے وقت کے لیے عورت کو چند رقم پیسے دے کے اس کو ساتھ رکھ لیا جائے، پھر اسے آزاد کر دیا جائے، اور اسے کہا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھو حرام بھی کبھی قرآن و سنت سے جائز ہوتا ہے، حرام تو حرام ہوتا ہے، اب اس کو جائز کرنے والا وہ قرآن و سنت میں تحریف کر رہا ہے، من مانی کر رہا ہے۔ نکاح تو ہوتا ہے، وہ عورت اس کے مال، اس کی وراثت میں حصے دار ہوتی ہے، وہ بچے اس کی وراثت میں حصے دار ہوتے ہیں، اور وہ ان کا دھیان رکھتا ہے،
اور وہاں یہ بھی نہیں نکاح کے اندر کہ جی میں 4 دنوں کے لیے نکاح کر رہا ہوں، میں 5 دنوں کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، جتنی زندگی ہے میں اپنا وقت گزاروں گا، ساتھ رہوں گا، خدمت کروں گا، کفالت کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے میرے رب نے۔ اس لیے فرمایا وہ عورت بھی کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، میرا نکاح کر دیجئے یا اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت علیحدہ ہو کے بیٹھ گئی ہے۔ صحابہ بھی موجود ہیں، وہاں ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے، میں تمہارا نکاح کرا دوں اس عورت کے ساتھ؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں اللہ کے نبی۔ اور فرمایا کچھ جا ذرا اپنے گھر جا، دیکھ لوہے کی کوئی انگوٹھی موجود ہے وہ لے آ، چل اسے بیچ کے تیرا کام چلا لیا جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا قرآن جانتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی قرآن جانتا ہوں۔ تو فرمایا اسے قرآن پڑھا دے، یہی تیرا مہر ہے، یہ قرآن کا عوض اس کی صورت میں تیرا نکاح میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معلوم ہوا نہ محل دیکھے ہیں آپ نے، نہ عمارتیں دیکھی ہیں نہ آپ نے، اور ہم لوگ یہی کرنے لگے ہیں جی، مزدوری جی، جاب میں لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے، پھر نکاح کریں گے۔ اور اللہ کے بندو آج تو جاب لگی ہے، سرکاری ملازمت لگی ہے، آج تو مال دولت ہے، کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے کل بھی یہ رہے گی؟ کوئی نہیں۔ کل مشکل وقت آ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر عورت بھاگ جائے گی، پھر مرد چھوڑ دے گا؟ نہیں، بہترین مرد وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں عورت کا ساتھ دے، اور بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں کس کا ساتھ دے؟ خاوند کا اور مرد کا۔ اور عورتوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، عورتوں تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اگر تم درست ہو جاؤ مرد تمہارے پیچھے درست ہو جائے گا۔ تم ناجائز ڈیمانڈیں کرتی ہو، جن ڈیمانڈوں کے نتیجے کیا ہیں؟ مرد حرام کمانے پہ، کھونے اور کھانے پہ مجبور ہے۔ مت اسے کہو، اسے یہ کہو میں غربت میں وقت گزار لوں گی، میں فقر و فاقہ میں وقت گزار لوں گی، پر اس گھر کی دہلیز پہ حرام کا لقمہ نہ لے کے آنا۔ جب عورتیں ایسی آ جائیں تو خدا کی قسم وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا۔ لیکن جو ہماری مغربی تعلیم ہے، وہ تعلیم ہمیں یہی سبق دے رہی ہے، یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، گزارنی ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی ماں کو بھی گھر سے نکال دیا، باپ کو بھی گھر سے نکال دیا، بہن بھائیوں کو بھی گھر سے نکال دیا، جی رشتہ اتھے کرنا ہے جتھے کلی کڑی یا کلا منڈا، دونوں پاسے خاندان نہ ہوئے۔ یہ ہمارے معیارات بن چکے ہیں۔ او بھائی یہ معیارات غلط ہیں۔ اللہ نے تمہیں خامد کی خدمت بھی نصیب کی ہے، اور اس کے ماں باپ جو حقیقتاً تمہارے ماں باپ ہیں ان کی بھی خدمت کر، جنت کما۔ یہ جنت کا ذریعہ ہے، یہ جنت کی کمائی کا ذریعہ ہے، نہ کہ دھکے مار کے ان کو نکال دو۔ اور یاد رکھنا دن تو ہمیشہ یکساں نہیں نہ رہتے، حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ جیڑا بچہ ہے انہیں کی ہونا ہے؟ جوان، تے جیڑا جوان ہویا انہیں بڑھا بھی تو ہونا ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا
آج یہ جوان ہے اور ماں باپ بوڑھے ہیں تو کہتا ہے نکلو باہر ہے تو میری زنانی نے تساں تنگ کیتے ہے جین نہیں ہو دیندے فلاں فلوں یہ کر کے. اور یاد رکھ عورت تو ساتھ دے تو کہہ یہ تیرے ماں باپ نہیں یہ کس کے ماں باپ ہیں؟ میرے ماں باپ ہیں, میں ان کی خدمت کروں گی. آج اگر عورت تو یہ کام کر لے کل تجھ پہ بھی وقت آئے گا تیری اولاد جوان ہوگی اور جب تیری آنکھوں کے سامنے تیرا بیٹا عورت کو لے کے بہو کو لے کے گھر سے نکلے گا پھر اس دن پوچھوں گا دل پہ کیا گزرتی ہے. آج ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر لو, آج ان کی سخت باتیں برداشت کر لو, آج ان کی جھڑکیں برداشت کر لو, ان سے سیکھ لو, ان کے ساتھ رہو اور ان سے سیکھو زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. کل جب تمہارا وقت آئے گا تم بھی اپنے گھر کو بہتر انداز میں اپنی بہوؤں کو اپنے بیٹوں کو اچھے انداز سے چلا سکو گے. اگر تم چاہو کہ میں علیحدہ زندگی گزاروں تو علیحدہ زندگی کی اجازت تو ہے, لیکن علیحدہ زندگی کا اس وقت پتہ لگے گا جب کل تم چاہو کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ رہے اور وہ بیٹا تمہارے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوگا. اس لیے آج وہی بیج ڈالو جو کل فصل تم نے کاٹنی ہے. آج غلط بیج ڈالو گے تو کل یاد رکھنا فصل بھی غلط ہی کاٹنی پڑے گی. آج گندم کاٹ ڈال رہے ہو بیج ڈال رہے ہو تو گندم ہی کاٹنی ہے. آج تم اپنی منمانی کا بیج ڈال رہے ہو تو کل یاد رکھنا تمہاری اولاد بھی منمانی کے ہی فصل کو یہ فصل تم نے اٹھانی ہے. اس لیے بہتر ہے خاندانوں میں رہو. لڑائی جھگڑے اونچی نیچے باتیں ہوتی ہیں, صبر سے انہیں کیا کرو صبر کے ساتھ برداشت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا اور یہی میرے مرشد نے سمجھا دیا. قرآن پڑھ کے سنایا انکحوا الایام منکم, جو تم میں سے بے نکاح لوگ ہیں, مرد ہے تب بھی عورت ہے تب بھی, شادی شدہ وہ بھی ان کے لیے بھی اجازت ہے دوسری کر سکتے ہیں. حکومت سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حکومت یہ بنانے لگ جائے سرٹیفکیٹ تیار کرنے لگ جائے اس کے قانون کی اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اجازت دی ہے تمہیں 3 بھی کر لو 4 بھی کر لو 2 بھی کر لو تمہیں اجازت دی ہے, لیکن یاد رکھنا اگر تمہیں ڈر لگا ہوا ہے تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک پہ ہی رہنا. یہ نہ ہو یہاں تو شوق میں شادیاں کرتا جا رہا ہے, قیامت کے دن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آئے گا اور اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا, فالج پڑا ہوا ہوگا, ایک حصہ سارے کا سارا ڈیمیج ہوگا فالج زدہ ہوگا. پوچھا جائے گا اس بندے کے اس حصے پہ کیا ہو گیا ہے, یہ فالج زدہ آیا ہے, یہ حصہ مارا گیا ہے. جواب دیا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا. آج اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ نے ایک حصے کو ہی مفلوج کر دیا ہے, یہ انصاف نہیں کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان نفقہ میں جو چیز ایک کے گھر آتی ایک کے پاس آتی آپ باقیوں کے پاس بھی تھوڑی تھوڑی کر کے انصاف کے ساتھ بھیجا کرتے تھے. پھر ایک کے پاس بھی جاتے دوسری کے پاس بھی جاتے, ان کی باتیں سنتے, ان کے ساتھ بیٹھتے, ان کے ساتھ اپنے میاں بیوی والے معاملے بھی کرتے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے, یہ طریقہ ہے. آپ نے فرمایا میرے مولا
میں نے اپنی سب ازواج کے درمیان انصاف کیا ہے میرے مولا، ہر چیز میں انصاف کیا ہے میرے مولا، پر میرے مولا میرے دل والا معاملہ، میری محبتوں والا معاملہ وہ عائشہ کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے مولا میرا دل زیادہ جھکتا اس طرف ہے میرے مولا، دل تو میرے اختیار میں نہیں، دل تو تیرے اختیار میں ہے میرے مولا، اس معاملے میں میرا محاسبہ نہ کرنا، اس معاملے میں میرا محاسبہ نہ کرنا۔ میری زیادہ محبت ہے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہی معاملہ تھا، سادگی کے ساتھ نکاح کا سلسلہ کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم نے رسم و رواج کے مٹیوں میں، رسم و رواج میں ہم نے سنت کو دفن کر دیا ہے۔ یہ بارات کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیا کہا ہے جی؟ وکھری گل ہے نا، انہاں آکھے ایک گل تساں پہلوں کو نہیں سنی، اج نویں گل ہو گئی ہے۔ او بھائی نہیں، نویں نہیں ہے صحیح ہے، جینیاں نے بالکل درست ہے، پر مٹی پہ گئی ہے، اسی رسم و رواج دی مٹی پا دیتی ہے۔ ہن ویکھیو ذرا سمجھیو میری گل نو، سنت دے وچ اللہ دی رحمت اور برکت ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ دو لفظ بولے ہیں میں نے، رحمت بھی بولا ہے اور برکت بھی بولا ہے۔ سنت میں رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اب دیکھو رحمت و برکت کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے بالغ ہو جائیں تو ان کی نسبتیں کرو، نکاح کرو۔ ولی موجود ہے، ولی ان کی نسبتیں طے کر دے، بڑے ضرور ہونے چاہیے اور بڑے ہی ان نسبتوں کو قائم کرنے والے ہونے چاہیے۔ یہ جو معاشرے میں مغربی معاشرے کی کاپی کی جا رہی ہے، گھر سے دوڑ کے بھاگ کے جا کے عدالتوں کے اندر نکاح کر لیا جاتا ہے، اس پہ قانون بننا چاہیے کہ عدالتیں پوچھیں کہاں ہے تمہارا باپ، کہاں ہے تمہارا دادا، کہاں ہے تمہارا بڑا۔ وہ خفیہ نکاح رجسٹر رکھا ہوا ہے مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اور خفیہ نکاح خفیہ نہیں ہوتے، اعلانیہ ہوتے ہیں۔ میرے مرشد نے فرمایا انکحوا المساجد، نکاح کہاں کیا کرو؟ مساجد میں۔ وَأَعْلِنُوهَا، یہ اعلان بھی کیتیا کرو۔ جب مسجد میں لوگ آئیں گے، اس کے سامنے نکاح ہوگا، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یہ نکاح والا جوڑا ہے، ان کی شادی ہوئی ہے۔ اب لوگ تہمت لگانے یا اور معاملہ اس سے لوگ باز ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہے یہ شرعی رشتہ قائم ہوا ہے، یہ فائدہ ہوا۔ اگر خفیہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تہمتیں لگیں گی، اولاد پہ بھی تہمتیں لگیں گی، اور خاندان کا جینا بھی دوبر ہوگا۔ اس لیے اس کی مذمت کرو، ان چیزوں کی۔ یہ غلط چیز معاشرے کے اندر رائج ہو رہی ہے۔ گھر سے نکل گئے جی آزاد ہیں۔ اب آزادی کے معاملے مجھ سے زیادہ، اگر کہیں بار میں جاؤ، کسی وکیل کے پاس جا کے بیٹھو یا کسی جج کے ساتھ بیٹھو، پوچھو اس سے یہاں زیادہ مقدمات کن چیزوں کے آ رہے ہیں، وہاں طلاق کے آ رہے ہیں۔ جوڑے شادی کر رہے ہیں اپنی منمانی مرضی سے، 2 دن کے بعد لڑائی ہوئی، پتہ ہے ہی کوئی نہیں، ہن کرنا کی ہے، ماں باپ کو نہیں، اللہ کی رحمت کوئی نہیں، برکت کوئی نہیں، دعا کوئی نہیں، خیر کوئی نہیں، شادیاں اب طلاقیں ہو رہی ہیں، اور رجسٹروں کے رجسٹر بھرے ہوئے، طلاقوں کے کیس اس قدر زیادہ ہیں، اور ہم نے اس کو مذاق بنا لیا ہے۔ کئی
کیا کیا بتلاؤں؟ جب وہ بحث کروں گا میں طلاق کے موضوع کے اوپر پھر وہیں باتیں کروں گا. لیکن آج معاشرے کے اندر یہ چیز آئی من مانی اور مرضی. جی میں اپنی لائف گزاروں گا، آپ نے اپنی لائف گزاری ہے، میں اپنی لائف گزاروں گا. نہیں، نہ اس نے اپنی گزاری ہے، نہ تم نے اپنی گزاری ہے. ہم سب نے نبی کی سنت کے مطابق لائف گزارنی، اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. اب دیکھنا ذرا، نکاح بڑے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ لے کے گئے ہیں، بات ہو گئی ہے، بات ہوئی ہے، دن طے کر لیا، مسجد میں آ گئے، نکاح پڑا ہے، نکاح پڑھ کے لڑکی کو لیا ہے، لڑکے کے گھر چھوڑ آئے. کتنے لاکھ لگے ہیں جی؟ اور پھر ذرا دوسری طرف دیکھو، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دماغ میں کون سی فلمیں چلتی ہیں؟ اب کیا بنے گا، جہیز کہاں سے آئے گا، سلسلہ کہاں سے بنے گا، میں کہاں سے قرض لوں گا، میں سلسلے کہاں سے چلاؤں گا. یہ دماغ میں چیزیں آتی ہیں نا. وہ تم نے رسم و رواج اپنائے ہیں، اس لیے رب نے تمہیں ذلیل کر دیا. تم نے سنت کی طرف آؤ، دیکھو عزتیں کیسے تمہیں رب دیتا ہے، رحمتیں بھی اتریں گی، رشتے، ناراضگیاں، دہائیاں، یہ چیزیں چلتی ہیں، پر اللہ اپنی رحمت سے اسے درست کر دے گا. جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو گے، اپناؤ گے، پھر یہی حال ہوگا. اور جب نہیں مانو گے تو پھر تباہیوں بربادیاں ہوگی. اب رشتہ ہوا، نہ کپڑے لے کے گئے ہیں جی، منگنی ہو گئی ہے، گوٹھی پوا کے آؤ، کتھوں لئیے گوٹھی؟ نہیں جی سونے دی پانی جے. لو جی ہن او پان چلے نے، لو جی ہن کپڑے 8 جوڑے جی، لو جی ہن 10 جوڑے جی، لو جی اسی تے جوڑے پوائے سن گل احمد لون دے، انہاں پوا دیتے نے فلانے، اسی تے برانڈ دے چیزاں دتیاں سن، انہاں نے فلانیاں دے دتیاں نے. کی پہ گئی ہے؟ پنڈی پہ گئی، لڑائی پہ گئی، رشتہ ہویا نہیں، پنڈی پہلوں پہ گئی. اور یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کو دین پر فوقیت دے دی ہے. دنیا کو فوقیت نہ دو دین کے اوپر، دنیا کو پیچھے رکھو، دین کو اوپر رکھو. یہ بیٹی کی رخصتی، یہ باتیں. اور گل دھیان نال میری سمجھیو، یہ کوئی تقریر شکریر میں کو نہیں پہ چاڑ دا، مت سمجھو تقریراں چل دیاں پئیاں نے. یہ میں نصیحت دیاں گلاں کر رہے ہیں تے اے دے اوتے عمل تے بالکل نہیں کرنا. ہیں جی خاموشی ہے. بے شک میری باتیں تمہیں مشکل لگتی ہیں، تمہیں معاشرے کے اندر ناقابل عمل لگتی ہیں، لیکن خدا کی قسم میری مان کے ذرا کر لو تو پھر دیکھو سکون آتا ہے کہ نہیں، رحمت اترتی ہے کہ نہیں، برکتیں اترتی ہیں کہ نہیں. تم کہہ سکتے ہو میں نبی کا سچا محب محبت کرنے والا ہوں، میں نے کوئی عمل نبی کی سنت کے خلاف نہیں کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ کی رحمتیں ہوں میرے والد گرامی پر، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کس طرح سنت کے اوپر سارے رشتے ہوئے، کس طرح بالکل کوئی یہ براتیں، یہ تصور، یہ چیزیں الحمدللہ یہ نہیں ہوئیں. یہاں مسجد میں چند بندے آئے اور میں حیران کن بات بتلاؤں، جدوں ساڑی ہمشیرہ دے نسبت ہوئی ہے مسجد میں ہوا، سکیاں پھوپھیاں تے سکے رشتہ دار تے تائے تے نانی تے باقی سارے کسے نو نہیں بلایا. جیڑے اتھے طالب علم ہے سن او بلا کے تے انہاں تے چند بندے آئے، نکاح کیتا، چلو جاؤ اے نکاح ہویا. ایک نہیں کہ توانوں پہ دسنا وا تے آپے کوئی نہیں ہے، نہیں. الحمدللہ جو کہوں گا ہر ممکن کوشش کروں گا اس پر عمل کروں، اس پر عمل کر کے دکھاؤں. اور الحمدللہ زندگی بڑی مطمئن، بڑی پرسکون.
کوئی کچھ ایسا نہیں. اپنا بھی معاملہ ہوا وہ بھی بہت آسانی, مسجد میں ہوا سارا کوئی سلسلہ, اور اللہ نے اپنی رحمتوں کے معاملے فرما دیے. اوے ہمت تو کرو نا, یہی کہتے ہو مشکل ہے مشکل ہے, اور اس سے بہتر ہے جو لوگوں کو جا کے دستک دے کے دروازے کے اوپر کہتے ہو جی ₹1,00,000 قرض دے دیو, 2 لاکھ قرض دے دیو. اس قرض دے منگنا شرمندگی نہیں ہوندی, شرم نہیں آتی؟ اس شرم سے بہتر ہے نبی کی سنت پر عمل کر. انشاءاللہ عزتیں ہی عزتیں ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, اور یہی دستور اور اصول اور یہی طریقہ ہے. اب بیٹی کی نسبت کر دی ہے, گھر میں 4 بندے چھوڑ آئے ہیں, برات والا معاملہ, لڑکیاں اتے کھان دا بوجھ کوئی بھی نہیں ہے. ولیمہ سنت عمل ہے, اور ولیمہ لڑکے کی استطاعت کے اوپر ہے. یہاں میرا جملہ دھیان سے سمجھنا, دھیان سے سمجھنا. بعض بندے یہاں بھی خرافات کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں. وہ جی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے, ان کی حیثیت ہے ₹1,00,000 کی, وہ اپنی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ کھانے پہ لگا دیتے ہیں. وہ فضول خرچی ہے, وہ اسراف ہے, وہ درست نہیں ہے کسی بھی صورت. اس لیے جتنی حیثیت ہے اتنا ولیمہ کیجئے. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بدترین ولیمہ وہ ہوتا ہے جہاں صرف امراء کو بلایا جائے. میں بھی تے تسی بھی اپنے آپ نو ویکھ لو ذرا, گریبان کتھے کھلوتے ہیں. سب سے بہترین ولیمہ وہ ہوتا ہے جہاں غریب غرباء کو بلایا جائے. سنت ہے نا, سنت وچ بڑیاں آسانیاں نے. میٹھی میٹھی سنتیں تو سارے بتاتے ہیں, یہ بھی میٹھی ہے پر ہم نے اس کو کڑوا بنا دیا ہے نا. ہن غریب آدمی میرے ولیمے چاہ کے بیٹھے تھے, لوگ کی آکھن گے؟ ایتھے تے ہائی جینٹری آنی چاہیے, وڈے وڈے لوگ آنے چاہیے تاکہ پتہ لگے کسے چودھری دا ولیمہ ہے, کسے وڈیرے دا ولیمہ ہے. اور میاں یہ بدترین ولیمہ ہے, میرے نبی نے اسے برا کہا ہے. بہترین ولیمہ وہی ہوتا ہے جہاں امیر بھی آئیں اور ساتھ غریب بھی آئیں لوگ, یہ بہترین ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے. اب مال دولت یہ چیزیں, یہ جائیدادیں, یہ سلسلے نہیں ہیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا تھا, ہیں جی گلاں تے ساڑی زبان رکدی نہیں نا, وہ تے بند ہوندی نہیں کسی صورت بھی. جی وہ جی چکی دیتی سی, مشکیزہ دیتیا سی, جی فلاں دیتیا سی. چلو یار تسی بھی دے لو چکی, تسی بھی دے لو مشکیزہ, تسی بھی دے لو ایک گدا کھجوراں والا. دو گے؟ نک نہیں دیندی ہیں. شادی دے موقع ہوتے بکسے کھولے نے, اے ویکھو جی اسی کی کچھ پہ دینے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری رسم بھی سن لو, آج موقع بنا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, قرآن و سنت سے ہو رہی ہیں, اور بیماریوں کا علاج کر رہا ہوں میں آج, اور مجھے اللہ اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحیح سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. میری بات ایک اور بھی بڑے ہوش و حواس سے سن لو. جو تم لوگ رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہو نا, نیوندرا کہندے ہو, ہاں جی یہ رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہو اور بیٹھ کے جی لکھنا ہے, لکھو کون کتنا دے گیا ہے. یاد رکھو یہ قرض ہے. یہ کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ قرض ہے, قرض. یہ 200 دے کے گیا, ہم نے 200 دینا ہے. یہ 500 دے کے گیا, ہم نے 500 دینا ہے. یہ 100 دے کے گیا, ہم نے 100 دے کے آنا ہے. یہ قرض ہے. اور قرض کی حالت میں کوئی مر جائے,
اللہ دے نبی جنازے تو بھی پیچھے ہٹ گئے سن. شہید دے معاملے وچ بھی خلاصی نہیں ہوندی جدوں تک قرضے دی ادائیگی نہ ہووے. اور تم لوگ بیٹھ جاتے ہو وہاں لکھنے لگ جاتے ہو جی ویکھو کون کنا دے کے گیا, تو اینا کیوں نہیں دے کے گیا جی, اساں اینا نیوندرا پایا تو اینا کیوں دے کے گئے ہیں. یہ رسم کو توڑو. ہاں تحفے تحائف منع نہیں ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. آپ کی جتنی حیثیت ہے, آپ اپنے بھائی کو شادی کے موقع پہ اپنے عزیز کو, اپنے دوست کو, اپنے بلانے والے کو تحفہ دینا چاہتے ہو, نیت یہ نہیں کہ یہ میں آج دے رہا ہوں کل یہ مجھے اونچا جی کل مجھے یہ واپس دے گا. اگر یہ نیت رکھی تو یاد رکھنا بربادی اور تباہی ہو جائے گی. یہ نیت نہیں. جو توفیق ہے, اور جس نے نہیں بھی دیا, کھانا کھایا ہے اپنی توفیق سے کھا لیا ہے چلا گیا ہے, پچھوں او دا توا نہیں لانا. لو جی روٹی پنج گیا جے 1000 روپے دی 2 بندیاں دی پنج کے ٹر گیا جے تے ویکھو پیسے کو نہیں دے کے گیا. نا غلط عمل ہے, یہ غلط عمل ہے, یہ صحیح نہیں ہے. جو آئے ہیں جس نے دے دیا شکریہ ادا کیجئے, نہیں دیا راضی اس کے ساتھ رہیے. تحفے تحائف منع نہیں ہے, یہ قرض کے سلسلے چلانے درست نہیں ہے. آج تم دنیا سے چلے جاؤ گے تمہاری اولاد مقروض ہو جائے گی اور قرض سے جان نہیں چھوٹے گی. یہ ایسا قرض ہے جس کو لوگ قرض سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے دھیان کرنا, اس رسم کو بھی توڑو اور باقی رسموں کو بھی توڑو اور سنت کے مطابق چلو جو حکم دیا. اب دیکھو ذرا آیت کو, انکحوا الایام منکم, جو بے نکاح لوگ ہیں تم میں سے ان کے نکاح کرا دو. انہیں ایسے معاشرے میں بے لگام نہ چھوڑو وگرنہ بدکاری اور زنا ہو جائے گا. انہیں شرعی رشتے میں باندھ دو, نکاح کے بندھن میں باندھ دو انہیں. اور فرمایا اور کون والصالحین من عبادکم و امائکم, تمہارے پاس غلام ہیں, لونڈیاں ہیں, اور وہ بھی اگر صلاحیت رکھتے ہیں نکاح کی تو تمہیں چاہیے ان کا بھی کیا کرو, نکاح کرا دو. یہ تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے, بدکاری سے منع کر رہا ہے, فرینڈشپ غیر محرموں کے ساتھ منع کر رہا ہے, زنا سے منع کر رہا ہے, غلط راستوں سے منع کر رہا ہے. یہ معاشرے کے اندر فساد ہے, تباہی ہے, ایڈز ہے, برائیاں ہیں, یہ کام نہ کرو. کون سا کام کرنے والا ہے؟ نکاح. اور فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. اور دوسری روایت میں ہے من رغب عن سنتی, جو میری سنت سے منہ موڑ لیتا ہے, مجھے اسلام پسند نہیں, میں ہندوؤں کی طرح چکر لگاؤں گا, میں فلاں کروں گا, میں فلاں کروں گا, جو ان چیزوں میں پڑتا ہے. فرمایا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق, کوئی ناتا, کوئی رشتہ اس بندے کے ساتھ نہیں. وہ مجھ میں سے نہیں اور میں اس کا نہیں. وہ میرا امتی, وہ میرا پیار کرنے والا, وہ میری سنت پہ چلنے والا نہیں. میرا اور اس کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے. اس لیے قرآن میں حکم دے دیا معاشرے کو پاک کرنے کے لیے بے نکاحوں کے کیا کرو, نکاح کرا دو. اور غلام اور لونڈیاں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا بھی نکاح کرو. میرے مولا کیسے نکاح کر لیں؟ چھت تو ہے کوئی نہیں, کنبا قبیلہ بڑا ہے, ماں ہے, باپ ہے, بہنیں ہیں, بھائی ہے, باقی لوگ ہیں.
ان کا بھی کھانا پینا مشکل سے کرتا ہوں، اپنا نکاح کیسے کر لوں؟ میرے مولا نکاح کیسے کر لوں کہ اپنے پاس کمانے کی پڑھا بھی نہیں ہوں، لکھا بھی نہیں ہوں، لہٰذا میں کیسے نکاح کر لوں؟ یہ خدشات دماغ میں آتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ فرمایا بندے تیرا کام ہے نکاح کرنا، میرے نبی کی سنت پر عمل کرنا اور اس پر رحمتوں کے نزول کرنا میرا کام ہے۔ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا، تو میرے نبی کی بات مان، تو میرے نبی کی سنت کو فالو کر، پھر دیکھ اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے آتی ہیں، زمین اپنے خزانے کیسے نکالتی ہے، روزی تمہارے گھر میں ڈیرا کیسے ڈالتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کبھی بھی خسارے والی بات نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ نفع والی بات ہوتی ہے۔ میرے مولا خدشات آتے ہیں، میری عمر نہیں ہے یا میں کماتا نہیں ہوں، کل کماؤں گا پھر شادی کروں گا پھر یہ کروں گا، 100 خدشات آتے ہیں۔ فرمایا سب خدشات کو چھوڑ قرآن پڑھ، اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہیں، فقراء وہ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، دینے کو کچھ نہیں، مہر ادا کرنے کو کچھ نہیں، آج غربت کا وقت ہے تو یاد رکھنا سدا غربت نہیں رہے گی، سدا عمارت بھی نہیں رہے گی۔ اگر فقر میں ہے تو ذرا دیکھ رزق دینے والا کون ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، دینے والا ہے، انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تم سوالی ہو، تمہارا کام ہے میرے مولا میں نے تیرا حکم مان لیا ہے، میرے مولا میں بدکاری سے بچ گیا، میرے مولا میں بے راہ روی سے بچ گیا، میرے مولا میں نے معاشرے سے مقابلہ کر کے تیرے نبی کی سنت کو فالو کیا ہے، تیرے نبی کی سنت کے پیچھے چلا ہوں۔ میرے مولا آج میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں گزر بسر کر سکوں، فرمایا گھبرا نہیں میرے بندے، میں اللہ موجود ہوں، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، اگر تنگ دست ہیں، محتاج ہے، فقیر ہے تو یہ بھی وقت نہیں رہے گا، میں اللہ اس کو اپنے فضل سے کیا کر دوں گا؟ غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا، اور بھی نواز دوں گا۔ یہ میری عطا ہے، یہ میرا نوازنا ہے، اور میں کون ہوں؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ واسعن، کیا لفظ ہے جی؟ واسعن، کیا مطلب ہے واسعن؟ حدیث سے سمجھا دوں، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے خزانوں کو تقسیم کرتا ہے، بندے مانگتے ہیں، رب مانگنے کے ساتھ بھی دیتا رہتا ہے، بن مانگے بھی دیتا رہتا ہے۔ ساری دنیا بھی مانگے اللہ ساری دنیا کو بھی دے، پر رب کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کون ہے؟ واللہ واسع۔ امریکہ، پاکستان،
دنیا کے باقی ملک یہ افلاس میں ہیں جی، ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارے کم ہو جاتے ہیں، 61 کم ہو جاتے ہیں، تے جی ہن سارے کی کرو؟ صبر۔ عوام کی کرے؟ صبر۔ تے تسی کی کرو سارے اتے؟ یاشیاں۔ تسی کرو یاشیاں۔ ہن آ گئی ہیں نا ہر چیز سامنے، آخدے پے نے جی مینوں تے پتہ ہی کون سی، مینوں لا کے نہ اتے بہا دیتے ہیں۔ اے او صاحب بن گیا ہے۔ او نہر دے اتے ایک بندہ کھڑیا سی تے اچانک چھال مار دیتی، ایک اور بندہ ڈوبدا پیا سی تے انہیں نہ انہوں ترو ترا کے باہر کڈیا۔ لوکاں آکھیا کمال کر دیتا ہے، واہ اے کنے کر دیتے، اے انج ہو گیا۔ وہ جوں باہر کنارے اتے آئے نے آہدہ ساری گلاں چھڈو، دسو منو تکا کنے دیتے آسی؟ میں تے اندر نہیں سا جاندا منو تکا کنے دیتے ہے؟ اے صاحب ساڈا او بن گیا اتے، وہ آندا مینوں تے پتہ کو نہیں، میں تے تیاری کیتی کو نہیں، دسو منو بایا کنے میں؟ جنہ بایا ہے انہاں دا قصور ہے۔ او تے پھر سارا جو کچھ آیا منہ چوں کٹ دیندا ہے نا، وہ نکل آیا سارا کچھ۔ اے 22 کروڑ عوام نو چلان واسطے او ڈرائیور بایا ہے جنہوں نہ اپنا پتہ ہے تے نہ ملک دا پتہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، عوام لالی پاپ لے کے، تبدیلی کا لالی پاپ لے کے بیٹھی ہے کہ جی تبدیلی آ رہی ہے، انج دی آئی ہے، ہن لکن دی بھی جگہ نہیں لبدی، چھپن دی بھی جگہ نہیں لبدی، روندے نے وعدہ نہیں۔ صبر، تساں صبر کرنا ہے تے میرے وزراواں یاشیاں کرنیاں نے، کدے کوئی کدھر کدے کوئی کدھر، کیڑا وزیر کدھر کیڑا وزیر کدھر، تے روزانے انہاں دے کارنامے ہر دوسرے دیہڑے آئے ہوندے نے، فلانی تھاں تے بیٹھے سی، فلانے نال پہ پھردا سی، تے مسجداں تے مدرسے کی وڑ گیا ہے؟ کورونا۔ تے بازار کی ہو گئے نے کورونا فری ہے، بازاراں چ کوئی کورونا نہیں، تقریبات چ کوئی کورونا نہیں، سڑکاں اتے کوئی کورونا نہیں، پیساں اتے کوئی کورونا نہیں، پارکاں اتے کوئی کورونا نہیں، پٹرول پمپاں تے کوئی کورونا نہیں۔ یہ کتھے جا وڑے ہے؟ یہ سکولاں تے مدرسے تے مسجداں جا وڑے ہے۔ بہت بڑا او ایسا وے جڑا اتھے جا وڑے آ کے، اے تواڈے دماغ وچ کورونا وڑے ہے، یہ اتھے نہیں آیا۔ جتھے 5 ٹائم نماز ہوئے، جتھے وضو ہوئے، جتھے قرآن دی تلاوت ہوئے، اتھے کورونیاں کی کرنا ہے؟ یہ تواڈے جے کرونے ملک نو لے گئے، اور کرونا کوئی نہیں، اے ہی کرونے نے جڑے ملک نو لے گئے نے تباہ کر دیتا ہے۔ عوام آپس وچ پہ لڑ دیے، گھر گھر لڑائیاں نے، معیشت دے حال تباہ ہو گئے نے، تو سائیں او حساب بن گیا۔ ان کی گل آ جاندی پھر گل کرنی پہ جاندی ہے نا، وہ حساب بن گیا۔ ایک بندہ آ گیا نا، بادشاہ تے مر گیا، تو بندہ اتوں آ گیا تو انہاں آکھیا جیڑا بندہ پیروں داخل ہوئے گا نا، اس بندے نو بادشاہ بنا دیو۔ وہ ایک آیا بندہ، انہیں باندر ہاتھ چ پھڑے ہے تے نال کھنڈوری منڈوری بھی پھڑی ہے، تے انہاں کہ لو جی اے آ گیا، آ جاؤ جی آ جاؤ، تانوں بادشاہ بنائیے۔ انہاں بہا دیتا ہے، باندر شاندر علیحدہ کر دیتے ہے، سارا کچھ علیحدہ کر دیتا ہے۔ لو جی آرڈر، انہیں کہا آرڈر پہلا یہی ہے، لیاؤ پکاؤ حلوہ، لیاؤ چاڑو دیگاں ساریاں، حلوہ پکاؤ جلدی جلدی۔ انہیں کہا جی فوجاں چڑھیاں جے، فوجاں نہیں جے چھڑ دیاں، مار سڑنا ہے فوجاں نے۔ انہیں کہا چھڑ دیو، یہ خوف ہے، خوشی مناؤ، خوشی وچ رہو۔ او خوشی چ او پکدے پکدے انہیں کہا جی او شہر چ داخل ہو گئی ہیں جے فوجاں۔ انہیں آکھیا جی میں تانوں پہ کہنا پکاؤ حلوہ تے کھاؤ حلوہ۔ انہیں آکھیا جی اے کی جی، اور میں آرڈر ہے میرا، اے کرو۔ جدوں انہیں کہا جی وہ قلعے دے دروازے تک بھی فوجاں آ گئیاں جے، گیا جے ملک۔ انہیں آکھیا لیاؤ میرا باندر تے لیاؤ میری کھنڈوری، میں تے چلا جے، تسی جانو تو تواڈا کام جانے۔ میرا تے نعرہ سی پکاؤ حلوہ تے کھاؤ حلوہ۔ یہ تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی تساں ویکھدے پے ہو ساری تبدیلی۔ تے ہن جدوں 2.5 سال گزر گئے نے تے صاحب کہندے نے
مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، مینوں تے پتہ نہیں کون لے آیا، مینوں پتہ نہیں کنے تکا دے دتے ہے، میں آ گیا ہاں، مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تے مسجداں بند کر دیو تے مدرسے بند کر دیو تے فلاں بند کر دیو۔ اوے اللہ کولو ڈر، پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیں تے کسے کول ماننا تے تشریح بھی پوچھ لائے دی، تنوں پتہ لگ جائے نالے ایاک نعبد و ایاک نستعین نالے پاک پتن تے سجدے، نالے ایاک نعبد و ایاک نستعین نالے امریکہ دی غلامیاں، نالے ایاک نعبد و ایاک نستعین تے نالے یورپی یونین کے ہاتھ بننے نے جیڑا حکم دیو کہ وہ پاکستانی نافذ کر دیاں گے، مدرسے پہ گراندے، مسجدہ پہ گراندے تے جوئے خانے تے او گردوارے، مذہبی امور اللہ آدھا ہے 600 گردوارے بنان لگے ہیں، اور مسجدہ ٹائی آؤ تے گردوارے تے سرکاری طور تے کڑی تقریبات ہونی نے آج کرسمس، یہ کسر رہ گئی سی، جنہاں نو مغلوب کر کے رکھنا سی انہاں نو غالب کر دیتے ہیں، تے اسلام نو کی کر دیتے ہیں؟ مغلوب کر دیتے ہیں۔ اے جے نادان حکمران، تے اے آہدے نے ساڑھے خزانے کی نے خالی۔ میرا رب کہتا ہے واللہ واسع، دنیا کے خزانے خالی ہیں، میں اللہ کے خزانے خالی نہیں ہیں، میں تو وسعتوں والا ہوں، علیم جاننے والا ہوں، انہوں رزق پہلوں دینا ہے کہ انہوں رزق بعد چ دینا ہے، نکاح سے پہلے میں نے غنی کرنا ہے یا نکاح کے بعد میں نے غنی کرنا ہے، یہ میں اللہ بہتر جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کس حال میں رکھنا ہے، کتنا دینا ہے، یہ مجھے معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک قانون کا حصہ ہوا، ایک آیت ہوئی، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔